خود آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے جو کچھ تاب کے ساتھ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، باقی ان کے ساتھ، وہ نیب کے قانون کی وجہ سے ہو رہا تھا. آپ بندے کو اندر کر لیتے، 90 ڈیز اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی تھی. آپ لوگوں نے آتے ہی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نیب کو بے دست و پا بنا دیا. تو عمران خان صاحب پہ یہ احسان اور اپنے آپ کو یہ بے دست و پا کرنے کا کام آپ لوگوں نے خود نہیں کیا. نہیں، ہم اس حکومت میں جو فیصلہ ہم نے کیا آنے کا، جس پہ آپ بھی بہت تنقید کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ حکومت میں آنے کا عمران خان سے ریونج لینا نہیں تھا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. حکومت میں ہم آئے، ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت اس کو رسک پہ ڈالا، اور وہ صرف اس لیے کہ ملک کی معیشت کا کیا حال تھا، ملک کے اندر جو بے روزگاری تھی، فورن پالیسی تھی، ڈیولپمنٹ تھی، منصوبے تھے، سی پیک تھا، سب کچھ منجمد تھا. تو ہم نے اگر یہ کرنا ہوتا نا فیصلہ کہ ہم نے آتے ہی عمران خان صاحب کو سے یہ سیاسی انتقام شروع کر دینا اور انتقام لینا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ، ہماری تو کوئی بیٹی بہن کسی کو محفوظ نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی کو بھی نہیں. مطلب جو 15 کلو ہیروئن اپنے سیاسی مخالفین پہ ڈال سکتا ہے تو پھر اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے نیب کا کالا قانون جو آج بھی ہم کہتے ہیں اس کو ہم اس طرز پر لے کر آئے جو باقی قوانین کے ساتھ وہ ہو انٹیگریٹڈ ہو. ٹھیک ہے، ہم نے 90 دن جو آپ نے بات کی، آج یہ سڑے ہوتے نا جب 90 دن کی، اس میں کہ ایک سال تک نہیں سنی جاتی تھی بیل. 90 دن کی ریمانڈ کے باوجود، جیلوں میں جانے کے باوجود بیل کی ہیئرنگ نہیں ہوتی تھی. اور یہ ہم نے آتے ہی اس قانون کو بدلا، کیونکہ ہمارا مقصد سیاسی انتقام نہیں تھا. ہمارا مقصد تھا کہ ایسا قانون ہونا چاہیے جو باقی قوانین کے ساتھ ہو، اور احتساب کا عمل سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سب سے، اور اسی جو امینڈمنٹ ہے نا جس پہ ہمیں NRO کا الزام دیتے تھے، سپریم کورٹ میں چیلنج کی ہوئی ہے، اور یہ جس کے سب سے بڑے بینیفیشریز 14 دن کے ریمانڈ کے، لیکن مہربانی اتنی ہے کہ وہ 14 دن بھی 48 گھنٹے میں کنورٹ ہو گیا. نہیں، وہ 14 دن تو 48 گھنٹے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسی بینچ نے، اسی عطا بندیال کے بینچ نے جب ان کا اسمبلی کی تحلیل کے آرڈر کو غیر آئینی قرار دے دیا، صدر، وزیر اعظم اور قاسم سوری کے، تو آپ لوگوں نے تو بڑی اس کی تعریف کی تھی، اور عمران خان صاحب نے ان کو بڑی جوتیاں پڑوائی تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم قانون کے مطابق نہ چلتے اور ہم اس حکومت کے مخالف ہوتے یا کوئی تعصب یا نفرت میں فیصلے کرتے تو پھر اس وقت وہ فیصلہ کیوں کرتے؟ دیکھیں، قانون کے مطابق جو فیصلہ ہوگا نا اس پہ ایک عوامی رد عمل اور اس کا سینٹیمنٹ آپ کو نظر آ جاتا ہے. وہ جو فیصلہ تھا جو سائفر کا کاغذ لہرا کے قومی اسمبلی توڑ دی، کیونکہ اپنا اقتدار جا رہا تھا، آخری رات تک باجوہ صاحب سے ڈیلیں کرتے رہے ایوان صدر کے اندر اور بند کمروں کے اندر کہ کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کینسل کرا دو. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یا اگر وہ تم آئین شکنی ٹھیک ہوتی اور سپریم کورٹ کا ہمارا 22 کا فیصلہ ہوتا تو پھر عمران خان صاحب اس دن توڑ دیتے نا جس دن ہم نے درخواست جمع کرائی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. انہی کے اسپیکر نے ایڈمٹ کی، انہی کے اسپیکر نے اس پہ بحث کرائی، انہی کے اسپیکر نے اس پہ ووٹنگ کرائی، کیونکہ آخری وقت تک تھا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ججز اس وقت اچھے تھے تو اب برے کیسے؟ ججز ہمیشہ اپنے فیصلے، اگر ان کے فیصلے ایسے ہوں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے. یہ آپ مجھے بتائیں کہ ججز کا یہ کام ہے کہ ملزم کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کر ریمانڈ کے ملزم کو بلا کر کہیں کہ آپ سے مل کر اچھا لگا؟ یہ ججز کا کام ہے. آپ کہتے ہیں اس پہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. نہیں تو حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ شارع دستور پہ سپریم کورٹ کے سامنے ججز کو دبکانے کے لیے دھرنے دے. آپ لوگوں نے منڈے کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنوں کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں صافی صاحب، ہم پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے ورکرز کے اندر غم اور غصہ ہے. جیسے کل اس سپریم کورٹ نے جب وہ ہیئرنگ کی تو تمام لیگل فرٹرنٹی کے اندر ایک رد عمل آیا اس کا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا کہ بنڈل ریلیف، بنڈل، اس میں ہر چیز، آنے والے جانے والے، صبح والے، رات والے، کل والے کیس، سب میں ان کو بیلز دے دیں اور کوئی کیس نہیں بن سکتا. جو ایگزسٹنگ تھے ان کے ٹرائلز روک دیے. تو آپ کا مطلب ہے کہ عوامی رد عمل نہ آئے؟ اگر عوامی رد عمل توڑ پھوڑ کر سکتا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ ایک غنڈہ گردی اور دشمنی تھی، تو ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ جو احتجاج ہے. لیکن ہم جب احتجاج کریں گے نا تو آپ مجھے بتانا کتنی ایمبولینسز جلیں گی، کتنے ہسپتال جلیں گے، کتنے اسکول جلیں گے، کتنے برجز جلیں گے. ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں. وہ ہوتا ہے سیاسی احتجاج. لیکن حکومت کا کام تو فیصلے کرنے ہوتا ہے، جلسے جلوس تو نہیں. ہم فیصلے کر رہے ہیں، ہم نے وہ تمام فیصلے کیے جو حکومت کا اختیار ہے.
جو حکومت کے پاس قانونی اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس قانونی اختیار ہے، لیکن اگر کوئی اپنے آئین سے، اپنے آفس سے، اپنے عہدے سے، اپنے حلف سے لیکن یہ خلاف کون سی ورزی جمہوریت کرے ہے گا، کہ اپوزیشن کے لیے 144 اور آپ کے لیے پھر اجازت اور شرح دستور بھی؟ نہیں، ہم نے قانون کے مطابق تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو خط لکھا ہے، پرمیشن مانگی ہے، ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں اجازت دیں گے. ہم کوئی یہاں دھاوا بولنے نہیں آ رہے، ہم کوئی یہاں سپریم کورٹ کو آگ لگانے نہیں آ رہے جیسے جناح ہاؤس پرسوں جل رہا تھا. ہم کوئی یہاں پیٹرول بمپس پھینکنے نہیں آ رہے، ہم کلیشن کوفوں سے اوپن فائرنگ کرنے نہیں آ رہے. ہم اپنا احتجاج عوام، ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا فالوور یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آ آپ رہا کی ہے. ڈیوٹی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی عمارت کو بھی بچائیں گے، آپ کور کمانڈر ہاؤس کو بھی بچائیں گے، آپ ریڈیو پاکستان کو بھی بچائیں گے، آپ عام شہری کو بھی بچائیں گے، آپ سڑک کو بھی کھول کے رکھیں گے، آپ ایمبولینس کو بھی کھول کے رکھیں گے. یہی 3 دن یہ 3 دن یہ نہیں ہو سکا 3 دن تو ان لوگوں سے آپ کیا حساب لے رہے ہیں؟ ہم آپ کی حکومت تو کچھ کرتی پہلے نہیں تو میں آپ سے تھوڑا سا ہمبلی ڈس ایگری کروں گی. ہم نے 3 دن یہی کام کیا جو آپ نے گنوائے تھے، یہی کام کیا. لیکن ناکامی آپ کی حکومت کی ہے اور الیکشن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل آپ نہیں کر رہے ہیں اور اس کی سزا وہ فوج کو مل رہی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو اب وہ تو آرمی چیف تک کا نام لینے لگے. میں بالکل اسی پہ آ رہی ہوں.